السلام علیکم دوستو، اکثر پی ٹی آئی کے دوست مجھ سے گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مجھے بارہا اس بارے میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کہ میں عمران خان سے متعلق تو بات کرتا ہوں، عمران خان کی صحت کو لاحق خطرات کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ ایک عرصے سے 2024 سے متواتر میں یہ پریڈکشنز بھی کر چکا کہ عمران خان کو زہر خوانی کی وجہ سے نظر کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے پہلے سے ہی میں عمران خان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی بات کر چکا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ ہو رہا ہے، لیکن معاملہ اس قدر زیادہ سنگین نہیں ہے۔ لیکن اب جب صدیق جان نے بھی اس حوالے سے بات کی، تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ معاملہ اس قدر زیادہ سنگین نہیں ہے جس قدر زیادہ سنگین نوعیت کا بنا کر ان کے سورسز نے ان کو بتایا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے یہ جو خبر صدیق جان تک پہنچی ہے، اس میں سورسز کہیں نہ کہیں مینوپولیٹ ہوئے، اور اس کے بعد صدیق جان نے بھی اس حوالے سے تردید کی کہ معاملہ اس قدر زیادہ سویر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر واقعی فلکچویٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اس زمن میں مجھ سے جو میرے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ میں عمران خان کے حوالے سے تو بات کرتا ہوں، بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو آج تو پہلے اپنے کچھ سابقہ ولاگز کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں۔ 2024 کا بھی جب اینڈ ہو رہا تھا، 2025 ابھی سٹارٹ ہونا تھا، تب بھی میں نے مختلف پولیٹیشن جو خواتین پولیٹیشنز تھیں اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی تھی، اور کچھ دن پہلے تقریباً 1 ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے بھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے مظہر برلاس صاحب کے ساتھ ایک ولاگ کے اندر میں پریڈکشنز کر چکا تھا۔ لیکن آج چونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ بھی آ رہی ہے اور اس وقت میں بیجنگ میں ہوں، اور بیجنگ سے میں آپ کے سامنے مخاطب بھی ہوں، میں اگر یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے بشریٰ بی بی کا ذائچہ پیش کروں، بشریٰ بی بی کے حوالے سے کیلکولیشنز پیش کروں، وہ بھی اوبویسلی اڈیالہ جیل میں ہے، اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اڈیالہ جیل کی انرجیز ان کے اوپر کافی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ بھی فیل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کے نام کے اکارڈنگ اگر ان کا ذائچہ بنایا جائے، ان کے نام کے اعداد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے اوورآل اگر ان کا نام دیکھا جائے بشریٰ بی بی کا تو وہ 5 کے نمبر پر آتا ہے۔ یعنی کہ یہ تو واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پہ توکل، شکر گزاری، یہ جن حالات میں بھی ہیں ان حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے کہ ان حالات کے اندر وہ ٹف سچویشن کو شاید برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے پیرالل اگر ان کے نام کے جو اندر حروف ہیں ان کے اعداد دیکھے جائیں، اس کے حوالے سے ان کی پرسنالٹی پر اثرات دیکھے جائیں، تو واضح طور پر ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ ان کو اس قدر زیادہ دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کے وہ تمام تر رائیولز، عمران خان کے ساتھ انا پرستی کی حد تک یا انا پرستی کی وجہ سے دشمنی کرنے والے وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان کے رائیول ہو چکے ہیں، بلکہ عمران خان کی فیور میں جو بولتا ہے ان کے بھی رائیول ہو چکے ہیں، یا وہ پبلک مینڈیٹ جو عمران خان کی فیور میں ہے، جو لوگ اس پبلک مینڈیٹ کی فیور کرتے ہیں ان کے بھی یہ انا پرست لوگ خلاف ہو چکے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ بعضوں کا ڈبل مائنڈڈ بھی ہو جاتی ہیں کہ عمر کے اس حصے میں اتنے ٹف حالات کا کیوں سامنا کر رہی ہوں، میں کیوں نہیں عمران خان کے خلاف بات کر لیتی، میں سٹینڈ لے لوں، اس عمر میں مجھے کسی نے کیا دینا ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اللہ پہ توکل اور شکر گزاری والا ایلیمنٹ ان کا غالب آ جاتا ہے، کیونکہ نام کا اوورآل عدد تو 5 کے نمبر پر آتا ہے، 5 کے نمبر سے اوورآل ان کی پرسنالٹی رول ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ پہ توکل، کہیں نہ کہیں شکر گزاری۔ لیکن جنرلی اگر مختلف حروف کے اعتبار سے دیکھا جائے، حروف کے بیک اینڈ پہ جو اعداد ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک عام آدمی، اس عمر میں موجود ایک عام آدمی جب اس پر اس قدر زیادہ دباؤ ڈالے جائیں، اس کو اندھیرے میں رکھا جائے، گرمی میں رکھا جائے، اس کی خوراک بھی صحیح نہ ہو، اس کو ٹارچر بھی کیا جائے، نفسیاتی ٹارچر کا نشانہ بھی بنا جائے، تو وہ عموماً اپنے جو تعلق داریاں وہ ختم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز بشریٰ بی بی کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان سے بھی کہیں زیادہ ٹف نفسیاتی طور پر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ انا پرست لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی نے ایک ہلکا سا بھی بیان دے دیا، کوئی 5 منٹ کا بھی کوئی بیان دے دیا، کوئی 2-4 سٹیٹمنٹس بھی اگر عمران خان کے خلاف بول دیں تو شاید ان کی داڑھ گلی ہو جائے گی، ان کے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن بشریٰ بی بی پھر بھی 5 کے نمبر سے کیونکہ اوورآل وہ رول ہو رہی ہیں، تو بشریٰ بی بی ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، اور بشریٰ بی بی یہ سوچتی بھی ہیں کبھی کبھی کہ میں کیوں نہ گواہی دے دوں، کیوں نہ میں اس بارے میں کچھ سوچ لوں۔ لیکن پھر ان کا ایمان، ان کا اللہ پہ توکل، ان کا جو شکر گزاری والا ایلیمنٹ ہے، یا 5 کے نمبر کے جو اثرات ان کی پرسنالٹی پر ہیں، وہ اس حوالے سے ان کو روک دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں بشریٰ بی بی کے اوپر اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیراللی وہ عمران خان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، اور شاید
اتنا عمران خان بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہوں گے جتنا بشریٰ بی بی عمران خان کے بارے میں سوچتی ہیں، کیونکہ ان کے نام کے اندر شین کا جو حرف ہے بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی کے اندر کیئر کو ہنٹ کر رہا ہے، کیئر کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنی زیادہ کیئر کہ اگر کوئی دوسرا آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو اس سے زیادہ آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ وہی چیز بشریٰ بی بی کے اندر عمران خان کے حوالے سے نظر آ رہی ہے کہ اپنے سے زیادہ عمران خان کی فکر، اور اتنی فکر عمران خان کو بھی شاید اپنی صحت کی، اپنی زندگی کی نہیں ہے جتنا بشریٰ بی بی کو ان کی فکر بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرنا، کیونکہ 5 کا نمبر جہاں اللہ تعالیٰ پہ توکل، شکر گزاری کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہیں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسے ربط کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی اور شروع میں بھی بہت زیادہ بشریٰ بی بی پر الزامات سنے ہوں گے، کالا جادو، نیگیٹو انرجیز، دس اینڈ دیٹ، لیکن سچویشن اس کی کوائٹ اپوزٹ ہے۔ مخالفین اکثر اس طرح کے الزامات لگاتے ہی تب ہیں جب وہ بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، اور سچویشن یہ ہے کہ 5 کے نمبر کے اکارڈنگ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قسم کا لگاؤ ہے، یا روحانیت کے وہ کس منصب پر فائز ہیں، یا پھر ان کے اندر اسپرچول اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے۔ اور عمران خان کی زندگی میں آنے کے بعد ان کی وجہ سے عمران خان کی زندگی میں بھی جو اسپرچول اسٹرینتھ پیدا ہوئی ہے اس کا بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اپنی جو ول پاور ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور عمران خان کا جو سرکل تھا اس کے اندر بھی کافی اس طرح کے روحانیت والے لوگ بہت زیادہ اس کے اندر موجود تھے، جن کی وجہ سے عمران خان کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ پازیٹیو اثرات مرتب ہوئے۔ اور ابھی بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کچھ انویزیبل اسپرچول کمیونٹیز عمران خان کی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اس قسم کی فیلنگز آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اگر ہم یہ جو بات کرتے ہیں خطرات کے حوالے سے، تو اوبویسلی بشریٰ بی بی کو خطرات لاحق ہیں۔ 2024 کے اینڈ میں 2025 کا جب ابھی سٹارٹ ہونا تھا تب بھی میں نے آپ کو پریڈکشن کے دوران بات کی تھی، اور میں ولاگ کا تھم نیل بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، تاریخ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ جن کو آپ میں سے گلا ہوتا ہے نا کہ میں عمران خان کی بات کرتا ہوں اور بشریٰ بی بی کی بات نہیں کرتا، وہ خود تاریخ بھی دیکھ لیں۔ اور اس ولاگ کے اندر بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کی مجھے ڈیتھ نیچرل نظر نہیں آتی، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے جسم میں زہر خوانی کی وجہ سے کچھ اثرات پھیل جائیں گے جو آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتے رہیں گے، اور ان کی طبیعت ڈاؤن ہوتی رہے گی، اور جب کبھی بھی ان کی خدا نخواستہ ان کی دنیا سے روانگی ہونی ہے، ہم سب کی ہونی ہے اوبیسلی، زندگی اور موت کا حتمی وقت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ جو آسٹرولوجر یا جو نجومی یا جو کہانت پرست اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے، میں تو ایٹ لیسٹ میں کم از کم اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن بہرحال ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی کو جو بڑے خطرات لاحق ہیں ان میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ زہر خوانی کے جو اثرات ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں ان کے جسم میں آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کی صورت میں ان کی طبیعت نڈھال ہوتی رہے گی، کم سے کم درجے کی طرف جاتی رہے گی، اور آہستہ آہستہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت میں وہ کمزوری آ جائے گی جو خدا نخواستہ ان کو کسی بھی قسم کی ڈارکنیس کا شکار کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بشریٰ بی بی کا ذائچہ میں 2024 کے اینڈ میں بھی بتا چکا تھا، اور اب بھی اگست کے مہینے میں 2026 کے مہینے میں بھی اگر دیکھوں تو بشریٰ بی بی کو کچھ اسی قسم کے خطرات لاحق نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر بہت زیادہ نفسیاتی ٹارچر، ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ کہ وہ عمران خان کو بائی پاس کر دیں، عمران خان کے خلاف چاہے 5 منٹ کا بیان کیا 1 منٹ کا بیان بھی دے دیں، اس حوالے سے بھی دباؤ نظر آتے ہیں۔ اور پھر عمران خان کے حوالے سے بشریٰ بی بی کے اوپر یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے وہ قطع تعلقی کا اعلان کر دیں، یا کم از کم وہ اپنے لائرز کی صورت میں یہ دعویٰ کر دیں کہ میں عمران خان سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو اس ضمن میں بھی وکلا کی ٹیم ان کو میسر بھی ہو جائے گی، اور تمام تر عدالتی کارروائی کے حوالے سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی بشریٰ بی بی پر دباؤ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ میں جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں یہ میں زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بتاتا ہوں، اور زورواسٹرین نیومرولوجی میں نام کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ نمبر کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لینگویج جسٹ میڈیٹنگ ویریبل ہوتی ہے، اور لینگویج جب میڈیٹنگ ویریبل ہوتی ہے تو آپ کسی بھی لینگویج میں اپنا نام لکھیں اس کا ساؤنڈ وہی جنریٹ ہوگا۔ اگر بشریٰ بی بی کو آپ چائنیز میں لکھیں، اسپینش میں لکھیں، رشین میں لکھیں، ساؤنڈ بشریٰ بی بی ہی جنریٹ ہونا ہے۔ اسی لیے ساؤنڈ کو نمبرز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ لینگویج جسٹ میڈیٹنگ ویریبل ہوتا ہے۔ اور میں یوٹیوب پر اکثر دیکھ کے حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے نام کے سپیلنگ انگلش میں یہ کر لو، وہ کر لو، اے ایکسٹرا لگا لو، ایچ ایکسٹرا لگا لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں کتنا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ساؤنڈز کو نمبرز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، لینگویج درمیان میں میڈیٹنگ ویریبل ہوتی ہے، تو لینگویج میں کیونکہ ہم پرشینیٹ سوسائٹی میں ہم اپنے
अपने नाम उर्दू, अरबी और फ़ारसी में लिखते हैं, इसीलिए हम मीडिएटिंग वेरिएबल के तौर पर अपना नाम उर्दू, अरबी या फ़ारसी में जो लिखें तो उन नामों के हरूफ को फिर नंबर्स की सूरत में तलाश करते हैं। या दूसरी सूरत में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हरूफ की सूरत में हम नाम के साउंड को नंबर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी एक फ़िक्रे पर बेस करती है और वो फ़िक्रा है साउंड हैज़ एन एनर्जी एंड एनर्जी हैज़ टू डू समथिंग। और दूसरी बात यह, यही साउंड जो नाम का जनरेट हो रहा होता है, इट शेप्स योर पर्सनैलिटी एंड इट शेप्स योर फ्यूचर एज वेल। इस हवाले से मैं 12 व्लॉग कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नज़र आ रहा होता है, मेरी टाइम लाइन पर भी कितने सारे व्लॉग हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यूट्यूब से पे जो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, यूट्यूब पे जो न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, वो लोगों को इस कदर ज़्यादा बेवकूफ़ बना चुके हैं कि लोग अब उनकी बातों को हकीकत समझने लग जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों भी हनोई के अंदर जब मैं था, वहाँ पर मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिले थे, उनके साथ मैं आपको अपनी तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ। उन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की हुई थी और जम्मू यूनिवर्सिटी से ही ज्योतिष में पीएचडी की थी। और मैं हैरान रह गया था कि जब उन्होंने मुझे कहा कि ज्योतिष भी साइको एंथ्रोपोलॉजी है और इसके अंदर अगर हम जायचा बनाते हैं तो साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को रिलेट करके बनाते हैं। और मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने क्योंकि ईरान से और वियना से और उसके साथ साथ जर्मनी से न्यूमरोलॉजी और माइंड रीडिंग की काफ़ी हद तक लर्निंग हासिल की हुई है और मैं वहाँ पर यह समझा था कि न्यूमरोलॉजी इज़ अ साइको एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन आप वाहिद हैं जो जिनका इंडिया से ताल्लुक़ है और वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, ज्योतिष से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आप पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा कि ज्योतिष भी साइको एंथ्रोपोलॉजी है। और वो भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर से, इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट से इस कदर ज़्यादा बदज़न थे कि ये क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इंसान जैसा सोचता है मुस्तकबिल वैसा शेप होने लग जाता है। ये फ़िक्रा उन्होंने भी मुझे कहा, मैंने उनके साथ अपनी तस्वीर भी आपके सामने शेयर कर दी है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं हमेशा यही कहूँगा कि ज़िंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह ताला है। जिसकी जितनी ज़िंदगी है ये अल्लाह को ही बेहतर मालूम है और होता भी वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।